السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ایکس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف۔ جیسا کہ آپ ہماری اکثر ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، ہم مختلف جو شعبوں کے لوگ ہیں ان سے ملاقات آپ کی کراتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم ایک اور ہمارے دوست بھائی ہیں ان سے ملاقات کریں گے جو کہ پروفیشنل فوٹوگرافر ہیں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہر بندے کے پاس DSLR ہے، تو وہ فوٹوگرافر بنا ہوا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے پروفیشنل فوٹوگرافر سے جو کہ گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں۔ تو آئیں آج ان سے ملاقات کرتے ہیں اور تھوڑی گپ شپ لگاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا تھوڑا تعارف کرا دیں کہ آپ کہاں سے ہیں اور کیا کر رہے ہیں آج کل، اور پروفیشنل فوٹوگرافی کا آغاز کب سے کیا؟ جی سب سے پہلے تو سب لوگوں کو السلام علیکم، اور دوسرے کہ میں بحیثیت جو میری جاب ہے وہ ہے کمپیوٹر انجینئر کی، تو جاب کی وجہ سے جو ہے چونکہ ٹائم کم ملتا ہے تو کام تھوڑا سا کم کرتا ہوں۔ یہ ہے کہ زیادہ تر میری آرٹ فوٹوگرافی سے تعلق ہے میرا، اور اس میں جو ہے آرٹ میں میکرو اور لینڈسکیپ جو ہے اس کے اوپر کام کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ ایونٹس جو ہیں وہ تو میں کم ہی کر رہا ہوں۔ کوئی ایز سچ ایونٹس وغیرہ جب سے کرونا آیا ہے تو بالکل سارا کچھ ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے کہ ویڈنگ بھی کرتا تھا کرونا سے پہلے، تو اب صرف فوٹوگرافی یہ ہے کہ سیکھا تو میں نے کافی عرصہ پہلے تھا، تو پھر کام کر رہا ہوں میں۔ اچھا، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں اس حوالے سے کہ آپ نے جو فوٹوگرافی کا آغاز کیسے کیا؟ کیونکہ دیکھیں آج کل تو میں نے جیسے پہلے بھی بولا کہ بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن آپ کا جو کریئر ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو مینشن بھی کیا تھا گولڈ میڈلسٹ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس کوئی اسکل ہے، ٹیکنیک ہے، آپ نے کہیں سیکھا ہے۔ ایسے گولڈ میڈلسٹ تو نہیں آپ ہو گئے نا، تو وہ اس کے حوالے سے بتائیں کیسے سٹارٹ کیا ہے، کہاں سے انیشلی آپ نے تعلیم لی ہے کوئی فوٹوگرافی کی؟ جی انیشیلی جو ہے فوٹوگرافی کی بالکل شروع میں تو میں نے تعلیم نہیں لی تھی، یہ میں نے تقریباً 3 سال پہلے ایک کورس کیا تھا میں نے نیو یارک انسٹیٹیوٹ آف فوٹوگرافی سے 1 سال کا، اور اس سے پہلے جو کام میں نے سٹارٹ کیا وہ تو میرے خیال میں اندازاً کہ 2002 سے جو ہے مجھے شوق تھا، شروع میں تو شوق ہی تھا، تو فلم کیمرے سے میں نے سٹارٹ کیا۔ میرے پاس جو ہے پوائنٹ ٹو شوٹ فلم کیمرہ جس میں 35 کا وہ ہوتا تھا، 35 فریمز کا کی فلم ہوتی تھی، تو اس سے جو ہے سٹارٹ کیا، پھر اس میں پھر آہستہ آہستہ پھر کیمرہ پھر اپنا لے لیا نائکون کا، تو فلم کے کیمرے سے ہی سٹارٹ لیا تھا۔ تو اب جو بھی ہے اس وقت موجودہ کیمرہ تو تقریباً کم از کم 10 سے 12 سال تو ہو گئے ہیں۔ اچھا، 10-12 سال ماشاءاللہ ابھی آپ نے بتایا آپ کے کریئر کو ہو گئے ہیں فوٹوگرافی میں، لیکن جو ہم نے آپ کا سوشل میڈیا دیکھا ہے یا باقی پلیٹ فارمز کے اندر نارمل لوگ بناتے ہیں جی، مطلب کسی یار دوست کی فوٹو بنا دیے، شادیوں کے بنا لیے، آپ بھی جیسے پہلے کرتے رہے، لیکن ابھی آپ ڈفرینٹ آئیڈیاز کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ جیسے ریسنٹلی میں نے دیکھا وہ اسکرو سٹی آپ نے بنایا، کچھ وہ وارمز کی فوٹوز میں نے دیکھی ہیں، پھر وہ فیس ماسک تھا۔ تو یہ جو آئیڈیاز ہیں خود کریٹ کر رہے ہیں یا کسی سے انسپائر ہو کے کہ اس کو فالو کر رہے ہیں؟ جی بالکل، انسپائریشن تو ظاہر ہے لازمی کہیں نہ کہیں سے انسان کو ملتی ہی ہے، تو اس کے بعد جو ہے ان آئیڈیاز کو ریکریٹ کیا میں نے، تو وہ جو ہے وہ پھر وہ تصویریں آپ نے دیکھی ہیں، تو چونکہ ظاہر ہے وہ چونکہ باقاعدہ طور پہ میں نے چونکہ کورس بھی کیا ہوا ہے، تو جب کورس کیا تو آپ کا ذہن اور بھی زیادہ کھلتا ہے، آپ نے اور زیادہ نئی سے نئی چیز پھر آپ ڈھونڈتے ہیں، نیا سبجیکٹ، اس کا نیا پوائنٹ آف ویو، کچھ مزید نیا کرنے کی، کیونکہ اس میں جو ہے کوئی لمٹ نہیں ہے آپ کے پاس پوری فیلڈ ہے ایک، بس آپ اس میں کوئی لمٹ، چونکہ میں نے آپ کو بھی کہا ہے کہ لمٹ نہیں ہے، تو بس جب تک زندگی ہے تب تک کام کرتے رہنا، پھر خود بخود پھر آہستہ آہستہ دیکھیں، جیسے آج آپ نے مجھے آخرکار ڈھونڈ ہی لیا، تو اس طرح سے جو ہے آہستہ آہستہ پھر بندہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ
जो फ्रेम लेना होता है, अब मेरे जैसा जो बंदा है जिसको नई नॉलेज, अब वो एक कोई लोकेशन देखता है, लेट्स सपोज अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं पाकिस्तान मोनूमेंट पे, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि यार ये मैं इसका लैंडस्केप लूँगा या पोर्ट्रेट लूँगा? क्या चीज़ उसमें आपके माइंड में चल रही होती है कि एक बंदे को देख के आपको, या कोई लोकेशन देख के, कोई ऑब्जेक्ट देख के आपको आइडिया होता है कि यार ये अगर मैं इसको लैंडस्केप में लूँगा या मैं पोर्ट्रेट में लूँगा तो किस में बेहतर तरीके से मैं इसको एक्सपोज कर सकता हूँ? ये उस वक्त लाइट की, बेसिकली जितनी भी फोटोग्राफी है ये डिपेंड कर रही है लाइट के ऊपर। जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है कैमरे के अंदर, बुनियादी तौर पे लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही होती है। चाहे आप कोई भी दुनिया का कोई भी कैमरा ले लें, उसमें लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही होती है। अगर रिफ्लेक्शन ख़त्म हो जाए तो आपकी तस्वीर नहीं बनती। चाहे वो फिल्म हो, चाहे कोई भी मीडियम आपका कोई भी हो, चाहे वीडियो भी बना रहे हो, तो अब ये लाइट ही होती है जिसके ऊपर आपकी वीडियो बन रही होती है। चाहे वो लाइट थोड़ी है, ज़्यादा है, उसी लाइट को आपने एडजस्ट करना होता है, उसको आपने डायरेक्ट करना होता है। लाइट को अपनी तरफ से आप मॉडिफाई करते हैं। जब तक आप लाइट को मॉडिफाई नहीं करेंगे, वो फिर तस्वीर, हम एक लफ्ज़ कहते हैं जी, तस्वीर उठ नहीं रही। तस्वीर उठती तब है जब आपकी लाइट मॉडिफाई होती है, डायरेक्ट लाइट नहीं होती। नहीं तो एक बिल्कुल प्लेन जो तस्वीर होती है, उसके अंदर, तस्वीर के अंदर जान डालनी होती है। मेरे उस्ताद जो हैं, जिनसे मैंने यहाँ पे बाकायदा तौर पे सीखा, वो हैं अज़हर हफीज़ साहब। तो उन्होंने बकौल, उनका जो कौल है कि तस्वीर जो है वो 1000 अल्फाज बोलती है। अगर आपकी तस्वीर 1000 अल्फाज नहीं बोल रही तो फिर वो तस्वीर नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी माशाल्लाह आपने पहले भी बताया है कि आप तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं काम करते हुए इस फोटोग्राफी के फील्ड में। तो कोई ऐसा इवेंट या कोई चीज़ जो है वो आपको याद रह गई हो, कहीं आप गए हों, कोई ऐसा वाक़या हुआ हो कि जो आपके पूरे करियर में आपको याद हो गया, यार वो मैं नहीं भूल सकता? रिसेंटली एक वेडिंग थी, उसमें जो है जो मरहुमा कलसूम नवाज जो थी वो भी थी उसमें। वो एक मेरा अच्छा, यानी कि जो एक्सपोजर, जो मेरा, अगर आप एक्सपोजर के हवाले से वेडिंग फोटोग्राफी का जो उसमें एक्सपोजर था वो बहुत ज़्यादा था। उसमें वो मेरे ख्याल में सरीना में, आई थिंक सरीना या मैरियट में हुआ था चंद साल पहले। तो वो मैंने उनकी तस्वीरें कैप्चर की थी वेडिंग के इवेंट में। तो वो एक यादगार मुझे अभी भी रहती। उसमें असल में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुआ था उस वेडिंग के अंदर कि उसमें मेरी काफ़ी सारी तस्वीरें आउट ऑफ फोकस हो गई थी। वो इस वजह से भी मुझे जो याद है। अच्छा, ये अभी आपने बताया कि वेडिंग फोटोग्राफी के हवाले से हम बात करें। वेडिंग फोटोग्राफी के अलावा आप जो डिफरेंट आइडियाज़ के ऊपर काम करते हैं, वेडिंग फोटोग्राफी तो चलो जो क्लाइंट है उसको हमने दे दी, जो आप डिफरेंट आइडियाज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी क्यूरियोसिटी या बाकी चीज़ें, तो उनका फिर क्या पर्पस होता है? उनको आप सेल करते हैं, क्या करते हैं? उसका क्या कोई बेनिफिट आपको आ रहा होता है? जी, ये तस्वीरें मैंने बुनियादी तौर पे बनाई इसीलिए हैं कि आर्ट की बेस के ऊपर, कि वो जो है वो आपकी जो घर की जो दीवार है उसके ऊपर वो तस्वीरें लगें। और वो डेफिनेटली उनके लिए यहाँ पे मैं एग्जीबिशन करने का जो है लोकली एक प्रोग्राम बना रहा हूँ कि अपनी लोकल एक सोलो एग्जीबिशन करूँ और उसमें ये जो तस्वीरें हैं ये उसमें डिस्प्ले करूँ। तो अभी थोड़ा सा साथ में ये भी बताएं कि हमारी ऑफ कैमरा थोड़ी डिस्कशन हुई थी, उसमें आपने बताया कि ये काइंड ऑफ हॉबी है। तो आपके क्या ख्याल में जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर और एक जो शौकिया फोटोग्राफर है उसमें क्या डिफरेंस है? असल में जो शौकिया फोटोग्राफर होता है ना, वो जब आपके पास बिल्कुल, जब आप पहली दफ़ा जब आप कैमरा लेते हैं तो आपके जहन में कुछ भी नहीं होता, चीज़ें नहीं होती। वक्त के साथ साथ जो है वो फिर आप इसको एज ए प्रोफेशन अगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। बाकी मेहनत तो हर काम में लगती ही है, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आप ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। तो बाकी चूँकि मैंने पहले भी आपको कहा है कि इसकी लिमिट कोई नहीं है, तो मेहनत करके ही अपना नाम भी बनाना है और अपना मकाम भी बनाना है। तो मेहनत ही जो है इसमें सब कुछ है।
ابھی یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ ہم فوٹوگرافی میں ڈفرینٹ کائنڈ آف لینزز ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا کوئی پرسنل فیوریٹ لینس کہ میں اس کے ساتھ پریفر اور آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں یار، اور بہت مطلب اس کو آپ یوٹیلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی ایسا لینس جو آپ کو پرسنلی بڑا پسند ہو اور اس کو کیوں آپ اس کی ریزن بھی بتائیں گے کیوں یوز کرتے ہیں وہ؟ ایز سچ فیوریٹ لینس تو میرا کوئی نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی تقریباً 6-7 لینزز ہیں. یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کس قسم کی فوٹوگرافی کرنا چاہ رہے ہیں. زیادہ مہنگا لینس تو خیر میں افورڈ نہیں کر سکتا، بس نارمل سے لینزز رکھے ہوئے ہیں میں نے، تو انہی سے ہی جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں. تو ایون میں نے میری اگر آپ نے ایک تصویر دیکھی ہو شیر کی، شیر نے جو اپنا منہ پورا کھولا ہوا ہے، اگر وہ تصویر آپ نے دیکھی ہے وہ میری بالکل بیسک سے لینس سے بنی ہوئی ہے. اس میں کوئی اتنا زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کہ شیر تھا تھوڑا سا جنگلے سے کے قریب، اور جنگلے کے اندر اتنا گیپ تھا کہ اس کو جو ہے وہ مجھے لینس کو ایڈجسٹ کرنے میں زیادہ وہ مجھے مشکل نہیں ہوئی، اور میں نے اس کو تھوڑا سا لینس کو ایڈجسٹ کیا اور پکچر کو کراپ کیا، تو شیر جو ہے اس میں بالکل آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ نظر آئے گا. اور ایک اور چیز، اب اس کے اندر کافی سارے لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ یہ تصویر میں نے لی ہے، کیونکہ بیسکلی وہ تصویر وائلڈ لائف سے بلانگ کرتی ہے، اور وائلڈ لائف کے لیے لوگ جو ہے لمبے اور بڑے لینزز استعمال کرتے ہیں، ناٹ لیس دین 300 ملی میٹر. تو اس کو اور وہ لینس کی جو وہ اس کے اوپر جو میں نے لینس یوز کیا وہ جسٹ 90 mm کا میرا لینس تھا، میکرو لینس. اس سے میں نے وہ تصویر لی، کیونکہ وہ ڈسٹینس جو تھا وہاں پہ اتنا، حالانکہ اس وقت میرے پاس 500 mm کا لینس بھی تھا، لیکن وہاں پہ جو ڈسٹینس تھا وہ ڈسٹینس اتنا تھا کہ اس میں 500 mm کا لینس کام ہی نہیں کر سکتا. کیونکہ 500 mm کے لینس کو جو منیمم جو اس کا فوکس ہوتا ہے، فوکس ڈسٹینس جو ہے وہ کم از کم 10 سے 15 فٹ ہوتا ہے. جتنا بڑا لینس ہوگا اس کا فوکس جو منیمم فوکس ڈسٹینس جو ہے وہ اس کا 15 فٹ 10 فٹ کم از کم ریکوائر ہوتا ہے. تو جو چھوٹا لینس ہوتا ہے اس کا فوکس ڈسٹینس قریب ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ تصویر میری اس وجہ سے بنی کہ وہاں پہ میں نے وہ چھوٹا لینس یوز کیا تھا. اچھا، یہ ابھی آپ نے بتایا بھی لینزز کے حوالے سے، ایکوپمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہر چیز جو اپگریڈ ہوتی جا رہی ہے، تو آپ ابھی کرنٹلی آپ کے پاس جو ایکوپمنٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں، اور ٹائم ٹو ٹائم چینجز آ رہے ہیں ان چیزوں کے اندر، اور کیونکہ ایک تو وہ کہتے ہیں نا بڑی سی چیزیں سکڑ کے چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں، تو آپ پھر کیسے اپگریڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو ٹائم کے ساتھ؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے مارکیٹ میں کمپٹیشن اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ ایک بندے کے پاس 50 لینس پڑا ہوا ہے یا اس کے پاس کیمراز پڑے ہوئے ہیں، تو آپ پھر کیسے مینیج کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو؟ اور اپنے ایکوپمنٹ کے بارے میں بتائیں، کتنا ہے ابھی آپ کے پاس؟ ایکوپمنٹ میرے پاس بہت زیادہ تو نہیں ہے، سمپل صرف 2 کیمرہ باڈیز ہیں میرے پاس، اور دونوں فل فریم ہیں، اور لینزز ہیں میرے پاس 4 کے قریب، 4 یا 5 لینزز ہوں گے. اور اس میں پرائم لینس صرف ایک ہی ہے میرے پاس 135 mm کا. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کا جو کریئر ہے 12-13 سال پہ ہے، تو آپ نے کوئی اپنا اسٹوڈیو بنایا ہے جہاں پہ اسپیشلی انڈور آپ ریکارڈنگس مطلب فوٹوگرافی ہوتی ہے جو، تو اس کا کیا پروسیجر ہے، یا آپ کسی کے تھرو کام کر رہے ہیں؟ اسٹوڈیو تو باقاعدہ طور پہ میرا ارادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ میں بنا نہیں سکا کیونکہ جاب کر ہوں میں، تو جاب کی وجہ سے جو ہے، اور جاب کی ری لوکیشن کی وجہ سے، کیونکہ میں مختلف جگہوں پہ موو ہوتا رہتا ہوں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اسٹوڈیو باقاعدہ طور پہ ابھی تک میں نے نہیں بنایا. لیکن یہ ہے کہ کام میں کرتا ہوں تصویر نگار کے نام سے، میرا جو پروفیشنل نیم ہے، جو لوگو آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ میرا ہے تصویر نگار. اس نام سے ہی اسی کو میں یوز کرتا ہوں. اور ویب سائٹ بھی ابھی ایک بنا رہا ہوں میں، لانچ تو کی ہوئی ہے، تصویرنگار.com. تو فیس بک کے اوپر پیج بھی ہے، اور انسٹاگرام پہ بھی اسی نام سے کام کر رہا ہوں میں. اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جو ظاہر سی بات ہے سمپلی آپ باہر جاتے ہیں فوٹو لے آتے ہیں، لیکن اس کو ظاہر سی بات ہے فوٹو کے انہینسمنٹ کے لیے بھی آپ کو کام کرنا پڑتا ہے.
تو آپ کوئی اسپیشل سافٹ ویئر وغیرہ یوز کریں اس کے لیے؟ جی بالکل، کیونکہ ڈیجیٹل فوٹوگرافی کے اندر جب تک آپ دوسرا سافٹ ویئر نہ یوز کریں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ پکچر بالکل پلین ہوتی ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کی تصویر ایز اٹ از اس میں بہت اچھی آ جائے، تو وہ بھی آپ کو کنورٹ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ بائی ڈیفالٹ کیمرہ جو بھی تصویر لیتا ہے وہ را پکچر لیتا ہے، تو را کو آپ کو کنورٹ کرنے کے لیے جو ہے ڈیفینیٹلی سافٹ ویئر چاہیے ہوتا ہے، تو اس کے لیے میں فوٹو شاپ یوز کرتا ہوں۔